جی ہاں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ جب کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی نماز اس کے ساتھ جوڑتا ہے. آپ نے اپنی نماز امام کے ساتھ جوڑ دی، وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی اپنی نہیں ہوگی تو دوسرے کی کہاں سے ہوگی؟ اس کی شرائط بیان کی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں، تم اس کے اندر دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ آؤ، تمہیں نماز کی بات سننی ہے؟ آپ نے یہ حدیث مجھ سے بارہا سنی ہے، پھر سنیں. مشکات شریف نصاب میں حدیث کی کتاب، تمام حدیث کی کتابوں سے اس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اس کا نام ہے مشکات المصابیح. پڑھائی جاتی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اس میں حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا. کون؟ آواز آئے. صحابی کو آپ جانتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہو کر اپنی دنیا کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کو دیکھا، ان کے پاس بیٹھا، صحبت اختیار کی، وہ شخص صحابی، اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں. تو جن کے ایمان والے ہونے کی گواہی اللہ دے. نہیں، حضور فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر، ہینڈ فل جو بارلی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے، اور جو صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب سمجھ گئے صحابی؟ اس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا. ادھر کیا ہے؟ قبلے کی سمت. یہ قبلے کی سمت ہے، ڈائریکشن ہے. اس طرف جس طرف قبلہ تھا اس نے منہ کر کے تھوکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، گزرتے ہوئے اس کو یہ دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا جی ہمارے محلے کا آدمی ہے، نماز پڑھا دیتا ہے. میں فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس کے پیچھے نماز اونچی گئی ہے نہ پڑھنا. کیوں؟ وجہ سن لو. آواز آپ کو میری پہنچ رہی ہے؟ ذرا کان کھول کر سن لیں. حضور نے کیا وجہ بتائی؟ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی. قبلے کی نہیں، قبلے کی سمت کی. وہ ڈائریکشن، ڈائمنشن، اس سمت کی، اس طرف کی اس نے تعظیم نہیں کی. اس کے پیچھے آئندہ نماز نہ پڑھنا. حدیث شریف ختم ہو گئی. پتہ چلا جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے وہ امامت کے لائق نہیں. سمجھ آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں. اس نے قبلے کو تھوکا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. گالی دی تھی؟ تھوک آئی تھی؟ قبلے کی سمت میں تھوک دیا. فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی. وہ صحابی تھے، ان کو یہ بات پتہ چلی ہوگی، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، توبہ کی ہوگی، صفائی ہو گئی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مگر قانون مل گیا کہ جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے وہ امامت کے لائق. جتنے بیٹھے ہو سب کی آواز آئے نہیں. یاد کر لیں، میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی، امامت کے لائق نہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے ایمان کو گواہ بنا کر مجھے بتائیں، قبلے کی تعظیم زیادہ ضروری ہے یا نبی کی تعظیم؟
قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لا کر سب سے پہلا کام نبی کی تعظیم کرنا، جگہ جگہ ان کی تعظیم کا حکم، جگہ جگہ کتنی آیتیں ہیں، وہ رب ہو کر ان کو نام لے کے نہیں پکار رہا، اللہ نے بنایا ہے میرے نبی کو۔ قرآن کے 30 پارے، 7 منزلیں، 114 سورتیں، 540 یا گنتی کے حساب سے 557 کتنے رکوع بتائے جاتے ہیں، 6666 آیتیں گننے والے بتاتے ہیں، کچھ لوگ کم بتاتے ہیں۔ اس سے مراد آیتیں کم نہیں ہوتی، کہیں کسی نے وقف شمار کیا، کسی نے نہیں شمار کیا کہ نہیں یہاں پر وقف نہیں ہے، آگے جا کے ہے، یہاں آیت ہوتی ہے، صرف اس لیے کوئی ایک حرف کم نہیں۔ پورے قرآن کو الحمد سے والناس تک تمام پڑھ کے مجھے دکھا دو قرآن میں کہیں یا محمد ہے اونچی، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ایک ایک نبی کا نام لیا ہے اللہ نے، یا زکریا، جتنے نبیوں کے نام 25-26 کے ہیں قرآن میں، نام لے کے پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام ہے، میرا حبیب ہے، میں رب ہو کر نام لے کے نہیں پکار رہا، تو دیکھو جب میں اتنی عزت دے رہا ہوں تمہیں کتنی دینی چاہیے۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ پیغام۔ اور آج کوئی کہے کہ صرف اتنی عزت کرو جتنی بڑے بھائی کی سی کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ ان کی تعریف تھوڑی کرو، تھوڑی کرو، انسان کی سی کرو، بشر کی سی کرو، تھوڑی کرو، تو جو ایسا کہہ رہا ہے اس کی بات مان لے؟ اونچی نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے ایسے شخص کی بات۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے جب بھی نکلے انہی کی بات نکلے۔ محبت والا کیا کہتا ہے؟ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے دھو لوں تب بھی ان کا نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ میرا منہ اس لائق نہیں ہے۔ یہ محبت والوں کی بات۔ اچھا، آپ کہیں گے جی اب آپ ادھر کی بات کر رہے ہیں، چلو مجھے آپ پہچانتے ہو، میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں جتنے مفتی، مولوی، مجتہد، مجدد، امام، جتنے عالم جتنے ہیں، ان سب سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حد بتا دے۔ حضور کی شان کی اونچی
بتا دیں، کوئی بتا سکتا؟ قصیدہ بردہ شریف، لیس لہو حد کے الفاظ ہیں. حد ہے ہی نہیں، تو جب حد ہے ہی نہیں تو ہم ان کو حد سے بڑھائیں گے کیسے؟ کوئی یہ کہے تم حد سے بڑھا دیتے ہو تو پہلے حد بتاؤ نا. ہاں کتنا جانتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. وہ آپ نعت خوانوں سے بھی سنتے ہیں، شعروں سے بھی سنتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا کے مثل، اس کا حصہ، اس کا ٹکڑا، اس کا جز نہیں. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں. وہ خدا نہیں، بخدا کا مطلب خدا کی قسم. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں. وہ مگر خدا سے جدا نہیں. اب آؤ سوال، یہ تو آپ نے حقیقت سن لی نا کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کی قسم خدا نہیں ہے، مگر اللہ سے جدا بھی. اب سنو، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ اتنے ٹکڑے کا جواب دے دو. ساری دنیا سے کہتا ہوں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا مگر. آپ کہو گے جی وہ بشر ہے، میں کہوں گا بالکل ہے، بالکل ہے، بلا شبہ وہ بشر ہے، کوئی 1% بھی شبہ. مگر کیسے بشر ہیں؟ بشر ہیں، بالکل ہے. کیسے ہیں؟ میرے تمہارے جیسے، ان جیسا کوئی بھی. ہاں ایسے بشر ہیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے. وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں. مجھے یہ باتیں دہرانی پڑ رہی ہیں آپ کو یاد کرانے کے لیے. پہلے بھی سمجھایا تھا، پھر سمجھاتا ہوں. ہیرا، ڈائمنڈ، اور کیا نام لیتے ہیں ہیرے کا؟ کچھ اور بھی کہتے ہیں ہیرے کو. ہیرا، ڈائمنڈ. اب وہ ہیرے میں آپ کے جتنے بھی آ جاتے ہیں، یہ چھوٹی انگلی جس کو اردو والے چھنگلی کہتے ہیں، پنجابی والے چیچی کہتے ہیں، یہ آپ کی چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر اتنا سا ہیرا کتنے کا ہوگا؟ لاکھوں کا. کتنے کا ہوگا؟ لاکھوں کا. جتنا صاف ہوگا اتنا اور مہنگا ہو جائے گا. چھوٹا سا کیرٹ کے حساب سے، قیرات کے حساب سے ہوتا ہے. 3-4 کیرٹ کا ہیرا لاکھوں کا. لیکن کیمسٹری کی زبان میں اس کا نام ہے کاربن. کیمیا، علم کیمیا، کیمسٹری کی زبان میں ہیرے کا، ڈائمنڈ کا نام کیا ہے؟ کاربن. اتنا سا لاکھوں کا. کوئلہ، کول، کوئلہ آپ پورے ہاتھ کے برابر لے لیں، پاؤ بھر کا ہو، آدھا کلو کا ہو یا سیر بھر کا ہو، 40-50 روپے کا آ جائے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کا نام بھی کاربن. کیمیا کی زبان میں اس کا نام بھی کاربن. ہیرا بھی کاربن، کوئلہ بھی کاربن. دونوں ایک برابر ہو گئے؟ سوچ کے جواب دیں، اور سوچ لیں. وہ بھی کاربن ہے، یہ بھی کاربن ہے، مگر ایک کی قیمت چھوٹا سا ناخن کے برابر تو لاکھوں میں، اور کلو بھر کا 40-50 روپے میں. دونوں کا نام کاربن ہے. تو کیا نام ایک ہونے سے دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ اونچی
پھر کیسے انسان ہو؟ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، کیا دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ تم کہتے ہو جی وہ ہماری طرح بشر، تو تمہارا نام اذان میں کوئی لیتا ہے؟ کلمے میں کوئی لیتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، جانتا تک کوئی نہیں، دیکھنا تک کوئی نہیں چاہتا تمہیں، کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ان کے تو قدموں کے نیچے جو خاک آ گئی لوگ آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اب جس کے نزدیک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی نہیں ہے، کیا اس کی نماز ہوگی اونچی؟ تو پھر اس کو اپنا امام بنا لے۔ تو یہ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو پوچھنا آ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ بتاؤں میں تجھے؟ جب میں بتاؤں گا تو کہو گے لڑواتے، ہم نہیں لڑواتے۔ یہ کام تمہارے سیاست دانوں کا ہے، یہ حکومتوں کا ہے جن کو کرسی کی لالچ ہے۔ ہمیں کرسی کی لالچ نہیں، ہمیں نبی کی خوشی کی لالچ ہے۔ ہم نبی کی خوشی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ میں نے یہ حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، جنہوں نے سنی ہوئی ان کو یاد ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خواہش ہے کہ میں رات نبی کے ساتھ گزاروں، رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں۔ کیوں گزاروں؟ دیکھوں اللہ کا نبی رات کو کرتا کیا۔ وہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا، میں رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، گھر آ گئے، آ کے لیٹ گئے، آرام فرمایا، اٹھے، پھر آ گئے نماز پڑھنے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، میں حضور کے تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا کیوں کہلوا رہا ہوں؟ تھوڑا سا، برابر نہیں۔ رشتے میں کیا ہے؟ بھائی، چچا زاد بھائی ہیں رشتے میں، امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، رشتے میں تھوڑا سا۔ میں نے بھی نیت باندھ دی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ 14ویں صدی کا مفتی ملا کہتا ہے بیل گدے کا خیال آ جائے نماز میں۔ کس کا؟ دلچسپی دیکھو ان کی، اسی سے پتا چلتا ہے سوچ کا۔ آدمی جس کی باتیں کرے تو پتا لگ جاتا نا سوچتا کن کو ہے۔ صرف خیال نہ آ جائے، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، کہتے ہیں اچھا ہے۔ نبی کا خیال بھی آ گیا، دھیان بھی چلا گیا، کہتے ہیں نماز ختم۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابیں چھپی ہوئی، میری کتاب پڑھ لو، حقائق پڑھ لو، سفید و سیاہ پڑھ لو، پوری بات لکھی ہے میں نے، کس صفحے پر کس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کتاب کا نام صراط مستقیم۔ کس نے لکھی ہے؟ اسماعیل دیلوی، جس کو یہ شاہ اسماعیل کہتے ہیں اور شہید کہتے ہیں، بالا کوٹ والا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ نبی کی طرف دھیان بھی چلا گیا نماز ٹوٹ جائے گی، شرک ہو جائے گا، بیل گدے کے خیال میں ڈوب بھی جائے نماز نہیں خراب ہوگی۔ تو جن کی نماز بیل گدے والی ہے ان کو امام بنائیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم تو اس کو نماز کا امام بنائیں گے جس کی سوچ بھی مدینے والی ہے، جس کا قبلہ بھی مدینے والا ہے، جس کی روح کا قبلہ بھی مدینے والا ہے، جس کے خیال میں نبی کی تعظیم، وہ امام ہوگا۔ بیل گدے والا ہمارا امام ہو سکتا نہیں۔ یہ باتیں ان کو پسند نہیں ہیں، تو تم جانتے نہیں ہو تو بولتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھوں۔ نماز کے دوران، نماز ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر
میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، برابر کر لیا۔ حضور نے جب برابر کر کے چھوڑا، میں پھر پیچھے ہو گیا، حضور نے ساتھ کھڑا کیا نماز کے اندر، وہ کہتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ بڑھایا، پھر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہو۔ کتنی مرتبہ؟ نماز کے دوران ہاتھ بڑھایا، مجھے برابر کیا، حضور ہاتھ چھوڑتے تھے، میں پھر پیچھے ہو جاتا تھا۔ نماز ختم ہو گئی، پوری ہو گئی۔ ختم ہونے کے معنی پوری ہونا، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ختم کا لفظ۔ پوری ہوئی، حضور نے فرمایا بھائی، کیا فرمایا؟ اونچی، بھائی میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے بھائی جان، حضور نے کیا فرمایا تھا ان کو؟ وہ آگے سے نہیں کہتے بھائی جان، بھائی صاحب، او برادر، نہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ حضور بھائی ضرور ہوں، بھائی ضرور ہوں، مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی ضرور ہوں، مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو رشتے میں بھائی ہیں وہ تو یہ جواب دیں، اور جو بھائی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بڑے بھائی جیسا سمجھو۔ تو جو ایسا کہتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے اونچی۔ کیسے پڑھ لیں اس کے پیچھے؟ وہ کہیں کا امام ہو، کتنی شہرت والا ہو، کتنی اچھی قراءت والا ہو، کتنے شاندار لباس والا ہو، کتنے بڑے عہدے والا ہو، کتنے مال والا ہو، جتنے مرضی القاب اس کے لگا لو، میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو ہمارا امام ہو سکتا؟ اور سادے سے کپڑے پہنے ہوں، دیکھنے میں بہت حسین بالفرض نہ بھی لگے، اس کی قراءت بہت زیادہ عمدہ نہ بھی ہو، مگر نبی سے عشق کرتا ہو، نبی کا غلام ہو، ہم اسے اپنا امام بنائیں گے۔ اللہ یا رسول